مکہ کی دھرتی پر سورج اپنی روشنی پھیل رہا تھا، لیکن اس روشنی کے نیچے دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ قریش کا سردار اپنے قبیلے کی طاقت پر ناز کرتے تھے اور ان میں سے طاقتور تھا عمر ابن خطاب۔ ان کا قد لمبا، چال سخت اور نظریں تلوار جیسے تیز تھی۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے اور جب وہ راستے سے گزرتے تھے تو بچے بھی اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے۔ عمر کا غصہ مشہور تھا، وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ان کا خون کھول اٹھتا تھا۔ وہ کہتے تھے میں اسلام کو مکہ کی دھرتی سے مٹا کر رہوں گا۔ ان کے دل میں اتنی نفرت تھی کہ ایک دن انہوں نے طے کیا کہ اب بہت ہو گیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دوں گا۔ تلوار نکالی اور اسے چمکایا اور گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی ملا۔ اس نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ عمر نے گھبرا کر کہا، میں محمد کو مارنے جا رہا ہوں جنہوں نے ہمارے دیوتاؤں کو برا کہا ہے۔ وہ آدمی کچھ پل چپ رہا، پھر کہا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو سنبھال جو خود مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ کیا میری بہن مسلمان؟ وہ بجلی کی طرح اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ جیسے جیسے قدم بڑھتے رہے دل میں آگ جلتی گئی۔ گھر پہنچے تو دروازے کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی آواز، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن۔ یہ سنتے ہی عمر نے دروازہ دھکا دے کر کھولا۔ اندر اس کی بہن فاطمہ اور سعید بیٹھے تھے اور خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ڈر کے مارے چھپ گئے۔ عمر نے دھاڑ لگائی، کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ محمد کا جادو؟ سعید بولے، عمر غصہ مت کرو، ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو سچائی ہے۔ یہ سنتے ہی عمر کا غصہ آسمان پہنچ گیا۔ انہوں نے سعید پکڑ کر مارا اور پھر اپنی بہن فاطمہ کی طرف مڑے اور انہیں بھی تھپڑ مارا۔ فاطمہ گر گئی، پھر اٹھی اور بولی، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو چاہو کر لو، لیکن ہم اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی آنکھوں میں ایسا ایمان تھا، ایسا سکون کہ عمر کچھ پل کے لیے رک گئے۔ ان کی بہن کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا مگر چہرہ چمک رہا تھا۔ عمر کی آواز تھوڑی نرم ہوئی، اچھا یہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ فاطمہ نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے وضو کر لو، پھر یہ قرآن سنا۔ عمر نے پر جا کر وضو کر لیا۔ جب لوٹے تو فاطمہ نے اس کو قرآن کا پنہ دیا۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ ہم نے تم پر قرآن نازل کیا تاکہ تم دکھ میں نہ پڑو۔ ہر لفظ ان کے دل میں اتر گئے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولے، یہ الفاظ تو انسان کے نہیں ہو سکتے۔ اس پل ان کے دل میں کچھ بدل گیا۔ وہ تلوار جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون کے لیے اٹھی تھی، اب اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جھک گئی۔ خباب بن رضی اللہ عنہ اپنی چھپنے کی جگہ سے باہر آئے اور بولے، عمر خوشخبری ہے، اللہ نے تمہارے لیے دعا قبول کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل ہی کہا تھا، اے اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کی ہدایت دے دے۔ عمر کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ خباب نے انہیں در رقم کا راستہ بتایا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب عمر در رقم کے دروازے تک پہنچ گئے، اندر بیٹھے مسلمانوں میں خوف پھیل گیا۔ کسی نے کہا، عمر آ رہے ہیں تلوار لے کر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور بولے، اگر نیک ارادہ لے کر آئے ہیں تو خیر ہے، ورنہ آج اس کا سر نہیں رہے گا۔ دروازہ کھلا، عمر اندر آئے، سب کی نظریں ان پر تھی۔ وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر ان کے سینے کو پکڑا اور کہا، عمر کب تک بھاگو گے؟ کب تک اللہ اور اس کے رسول راہ سے لڑو گے؟ عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ کانپتی آواز میں بولے، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ پورا گھر اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ وہ آواز مکہ کی گلیوں
گونج گئی۔ عمر اب مسلمان تھے، وہ جو کبھی دشمن تھا وہ اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بن گیا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، آج سے ہم کھل کر ایمان کا، اسلام کا اعلان کریں گے۔ عمر گرجے بولے، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں بالکل۔ تو عمر بولے، تو چھپے کیوں؟ اس نے سب کو ساتھ لیا اور 2 قطاروں میں چلے گئے۔ ایک قطار کی اغوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کر رہی تھی اور دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ وہ سیدھے کعبہ کی طرف گئے اور سب کے سامنے نماز پڑھی۔ قریش کے چہروں پر ڈر تھا۔ جس مرد کا نام لوگ سنتے ہی کانپتے تھے، آج وہ خود اسلام کا سپاہی بن چکا ہے۔ اس دن سے اسلام کا نیا دور شروع ہوا۔ مسلمانوں کے دلوں میں ہمت اور یقین بڑھ گیا۔ عمر وہ انسان بن گئے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ انہوں نے پوری زندگی اسلام کی سیوا میں گزار دی۔ نائے حق اور ایمان مثال بن گئے، اور جس تلوار سے وہ کبھی اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، اسی تلوار سے انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا۔ سبق: کبھی کسی کے دل کو چھوٹا مت سمجھو۔ جس دل میں نفرت چل رہی ہوگی، اللہ چاہے تو اسلام کی روشنی پھوٹ سکتی ہے۔ اسلام کا راستہ انہی دلوں سے ہوتا ہے جو سچ کی تلاش میں ہو، چاہے وہ راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔